बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें, कुछ इन्फॉर्मेशन यानी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से आई हैं और वहाँ पे इस वक्त क्या है। भारत में इस वक्त मुकम्मल तौर पे शोक का माहौल है। अभी तक उस शोक से बाहर नहीं निकले जो बिपिन रावत की मौत के बाद हुआ था। शुरू 3 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया गया था और इस सिलसिले में भारतीय हुकूमत की तरफ से ख़ास हिदायत जारी की गई हैं और उन हिदायत के मुताबिक बिपिन रावत को उनकी ज़िंदगी को हाईलाइट किया जाए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी तकरीरों में, अपनी इंटरव्यूज़ में क्या क्या कहा था उसको हाईलाइट किया जाए और उसको एक हीरो के तौर पे उन्होंने कहा है कि जी बनाया जाए। ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को हिदायत जारी की हैं और अब हम देख भी रहे हैं और उस पर अमल भी हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, सोशल मीडिया को भी ये हुक्म दिया गया है। अपने सोशल मीडिया से मुराद है कि जो फिल्मी सितारे हैं, फिल्म स्टार्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, ख़ास तौर पे प्लेयर्स, वो किसी भी क्रिकेट के हैं या बैडमिंटन के हैं या अदरवाइज़ हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं उनको कहा गया है, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। एक ख़ास हिदायतनामा जारी किया गया है कि बिपिन रावत से मुतालिक सोशल मीडिया पे भी एक कैंपेन लॉन्च की जाए। बाकायदा तौर पे वो लॉन्च कर दी गई है और अपोजिशन से ये कहा गया है कि वो भी इस सिलसिले में अपनी ज़ुबान बंद रखें और इसमें सियासत मत करें, क्योंकि ये वाक़तन एक बहुत बड़ा कौमी नुकसान है और ये दुश्मन ने पीठ पीछे छुरा घोंपा है भारत के जनरल बिपिन रावत को मार के, और ये हेलीकॉप्टर को गिरा के ये दुश्मन ने पीठ पीछे छुरा घोंपा है। ये वाज़े तौर पे अब उनकी भारत की पॉलिसी नज़र आ रही है और इसका यकीनन जब यह कहा जाता है कि ये दुश्मन ने छुरा घोंपा है तो इसका मतलब है कि कुछ इन्फॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट के पास आ चुकी हैं, तहकीकाती इदारों के पास आ चुकी हैं, जो कि शेयर नहीं की जा रही। वो दुश्मन अंदर का था, कहाँ पे छुपा हुआ था, कैसे वार किया, वो एक अलग दास्तान है। फिर फिल्मी स्टारों को, खिलाड़ियों को, गुलकारों को, सबको ये हिदायत दी गई है और उसका हम अक्स भी देख रहे हैं और उस पर अमल भी हो रहा है। एक और चीज़ की गई है, वो ये है कि शहरों में जी मुख्तलिफ़ शहरों में कहा गया है बीजेपी को और आरएसएस को कि वो शमें रोशन करें और जुलूस निकालें, शमा मार्च करें, और उस पर भी अमल शुरू हो चुका है। और मकबूजा वादी में भी, ख़ास तौर पे लद्दाख में मकबूजा वादी में ख़ास तौर पे इसका अहतमाम किया गया ताकि ये समझा जाए कि मकबूजा वादी का मामला जो है वो पॉलिसी हमारी जारी रहेगी और वहाँ पे भी इनको बाकायदा तौर पे हीरो के तौर पे ज़ाहिर है, उनके तो हीरो हैं, तो शमा मार्च और शमें रोशन की जा रही हैं और उनकी वो रख के तस्वीर, फूल चढ़ाए जा रहे हैं। ये मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ़ पार्टी सतह पे बीजेपी जो है वह बीजेपी और आरएसएस पार्टी सतह पे, सरकारी सतह पे ये सारे एहतमाम किए जा रहे हैं। एक और काम किया गया है, वो है तहकीकाती इदारों ने किया है, वो ये कि इस दौरान बिपिन रावत से मुतालिक इस हेलीकॉप्टर की तबाही के बाद जितने भी सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे क्या क्या ट्वीट्स हुए, क्या क्या बोला गया, खा वो हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर, खा वो कोई भी नाम, उनका अब किया जा रहा है फॉरेंसिक। और हर ट्वीट अकाउंट का, हर यूट्यूब अकाउंट का, हर फेसबुक अकाउंट का, डिजिटल एंड सोशल मीडिया के हर अकाउंट का जायज़ा लिया जा रहा है और उनकी ताने बाने बिलाए जा रहे हैं कि ये कितनों का ताल्लुक़ पाकिस्तान से तो नहीं, कोई अकाउंट हो रहे थे ये ऑपरेट, चाइना से तो नहीं हो रहे थे, रूस से हो रहे थे या अफ़गानिस्तान से हो रहे थे, ये कहाँ से अकाउंट ऑपरेट हो रहे थे, ये सारे का सारा जायज़ा लिया जा रहा है। तो देखते हैं इसमें कब इसमें कामयाबी होती है। अब आते हैं कि इससे एक जो हिंदुस्तान में एक खौफ की लहर दौड़ी है, वो ये है कि ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा जो नज़ला है वो गिरता है वहाँ की अक़लियतों पे और सबसे पहला मुसलमान टारगेट किए जाते हैं जी, उसके बाद सिखों को किया जाता है, फिर मसीही बिरादरी की बारी आती है।
تو ان کو بھی ایک خاص طور پہ لیا جا رہا ہے، نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ انڈین ریاست ہے کیرالہ، وہاں کے ایک فلم ساز ہیں، علی اکبر ان کا نام ہے، تو انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ بپن راوت کی جو موت ہوئی اور اس موت پہ جو لوگوں نے رد عمل دیا اور اس میں ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں علی اکبر سے نام تبدیل کر کے ایک ہندو نام ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں نے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آج سے میں میرا مذہب جو ہے نعوذ باللہ اسلام نہیں ہوگا۔ تو یہ انہوں نے کیا ہے۔ رام سمہن انہوں نے اپنا نیا نام رکھا ہے، اور اس میں جو وہاں کی خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کے نام میں نے دیکھے، میں نے سنے جو کہ مسلمانوں کے نام تھے، انہوں نے بپن راوت پہ بہت زیادہ اس حادثے کو بہت زیادہ ابھارا اور اس پہ خوشی کا اظہار کیا، اپنے بہت سارے امیجز لگائے۔ تو یہ ساری چیزیں، لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ میں تو اب آج کے بعد ہندو ہوں، یہ انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اور اس کے بعد اب کشمیر کے معاملے پر انہوں نے کہا، پاکستان کشمیر کے معاملے پر بھی خاص طور پہ اور پاکستان کے معاملے پہ بھی، یہ ساری بہت ساری فضولیات، 59 ایئرز ان کی عمر ہے اور یہ حرکت انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے اپنی پوسٹیں بھی لگانے کی کوشش کی، بلکہ ضرورت سے زیادہ انہوں نے اپنا شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش کی، لیکن جب اس پہ تنقید شروع ہوئی تو پھر انہوں نے اپنے پوسٹس بھی جو لگائی گئی تھیں خاص طور پہ اس تبدیلی کے بارے میں، تو وہ پھر ہٹانا پڑی ان کو۔ تو یہ علی اکبر نے، اور اس میں جو دوسرا نیریٹو آ رہا ہے، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ اس وقت ایک بہت زیادہ ہے خطرہ اس بات کا کہ جس طریقے سے نریندر مودی کہہ رہا ہوں، اندرا گاندھی کے مرنے کے بعد وہاں پہ فسادات پھوٹ پڑے تھے، سکھوں کا قتل عام کیا گیا تھا، اور اندرا گاندھی کے مرنے کے بعد پھر راجیو گاندھی کے بعد بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ راجیو گاندھی کو جب قتل کیا گیا تو ان فسادات سے بچنے کے لیے بہت زیادہ سیکورٹی الرٹ رکھی ہوئی ہے، اور ان کا خطرہ ہے کہ کہیں، اور منارٹیز جو ہیں، اقلیتیں بہت زیادہ خوفزدہ ہیں، اور اسی لیے یہ علی اکبر جو ہیں فلم ساز، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بپن راوت پہ نہیں بلکہ اس خوف کی وجہ سے یہ اپنی مذہب کی تبدیلی کا اعلان کیا ہے کہ کہیں ان کو اڑائی نہ دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کی جو نئی فلمیں ہیں وہ فلاپ ہونا شروع ہو جائیں گی اور ان کو کاروباری نقصان ہوگا، لہٰذا یہ بھی ایک آ رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کیرالہ میں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مذہب تبدیل کیا۔ اس کے بعد بھارت میں ایک اور بھی خوف و ہراس کی علامت پائی جاتی ہے جی، اور وہ بھی ایک ایمرجنسی والی ہے، وہ ہے اومیکرون کا خوف جو ہے وہ آ چکا ہے، اور ممبئی میں 144 ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، دفعہ 144 ایمرجنسی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے پھیلاؤ کا بہت زیادہ خطرہ ہے، لہٰذا ممبئی پولیس کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے 11 دسمبر بروز اتوار اور 12 دسمبر بروز پیر کے دن یہ حکم صادر کر دیا ہے، 11-12 دسمبر کے لیے اور آگے کے لیے بھی، کہ 5 سے زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ بس کے اڈے، ریلوے اسٹیشن، سب کے سب وہ کہتے ہیں اس پہ آئیں گے، کیونکہ بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں، اور اگر یہ معاملہ پھیل گیا تو وہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ جیسے پہلے انڈین عوام کے ساتھ ہوا تھا وہ معاملہ دوبارہ نہ ہو جائے۔ پھر ایک اور چیز آئی ہے، وہ ہے بھارتی ریاست ہریانہ کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ہیں جی ہندو، انہوں نے ایک حکم صادر کیا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں یہ بپن راوت کا جو معاملہ ہے وہ اب کافی اس کے اثرات، آفٹر شاکس جو ہیں وہ اقلیتوں کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے وزیر اعلیٰ انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں سے کہ جناب کھلے مقامات پر نماز
اور دیگر مذہبی سرگرمیوں کی ادائیگی ناقابل برداشت ہے، اور اس کے لیے مسلمان جو ہیں ان کو یہ اپنا سلسلہ روکنا پڑے گا۔ وہ سر عام نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنی عبادات نہیں کر سکتے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ہریانہ کے مختلف اضلاع میں اور خاص طور پر گڑگاؤں میں بہت زیادہ کشیدگی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اور مسلمانوں کو مخصوص جگہیں الاٹ ہوئی تھیں، اور ان جگہوں پہ مسلمان اپنی نماز جمعہ، نماز عیدین ادا کر سکتے تھے، لیکن اس پہ ہوا یہ کہ وہ معاہدہ کینسل کر دیا اور یہ سہولت مسلمانوں سے واپس لے لی گئی، اور وہ جگہیں جو ہیں وہ بھی نہیں دی گئیں۔ لہٰذا اب مسلمان کیا کر رہے ہیں، یہ 2018 کا ایک معاہدہ تھا، مخصوص شہر کے مخصوص علاقوں میں نماز کی اجازت دی گئی تھی، لیکن 2018 کے اس ایگریمنٹ کو یک طرفہ طور پہ فارغ کر دیا، اور اس کی وجہ سے اب مسلمان مجبور ہیں کہ وہ کھلے میدانوں میں نماز پڑھیں، کھلے میدانوں میں نماز جمعہ ادا کریں، نماز عید ادا کریں۔ اس پہ اب ہو گئی ہے کشیدگی، اور اب ہندو انتہا پسند جو ہیں RSS اور BJP والے وہ پہنچتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ادھر گوبر پھینک دیتے ہیں، ڈھول دھماکہ کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، موسیقی اور اپنے مخصوص مذہبی نعرے لگاتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہریانہ کے جو ہیں انہوں نے یہ اب کہا ہے کہ اس کو حل کیا جائے، ورنہ کیونکہ انٹیلیجنس اداروں نے کہا ہے کہ یہ کسی دن بہت بڑا جو ہے فسادات ہو سکتے ہیں، ہندو مسلم فسادات۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو ان کو خطرہ ہے وہ یہ خطرہ ہے کہ اس بار ہندو مسلم فسادات میں سکھ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ ہندوؤں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں کے گردوارہ کمیٹی ہے اور گردواروں کو چلانے والی جو بڑی مرکزی تنظیم ہے، انہوں نے مسلمانوں کو جگہ دی ہوئی ہے کہ جناب آئیں، آپ گردواروں میں نماز ادا کریں، گردواروں میں اپنی عبادات کریں، نماز جمعہ پڑھیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، سکھ کمیونٹی فیسیلیٹیٹ کرے گی، اور سکھوں کی طرف سے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہندوستان میں زور پکڑ رہی ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔